وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 12 اور 13، درس نمبر 634. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خدا نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 12. قال ما منعک، اللہ نے کہا کس چیز نے روکا، یعنی مضمون چلا آ رہا ہے سامعین اکرام آدم علیہ السلام کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم سجدہ دیا تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا. آج کا جو سبق ہے، ما منعک، کس چیز نے روکا تجھے، اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ کرتا، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. قال فاہبط منہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہاں سے اتر جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرے. فخرج، تو نکل جا. انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے.
یعنی یہاں سے نکل جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. انت تکبر فیہا فخرج، نکل جا. انکا من الصاغرین، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. سامعین اکرام، آدم یعنی جن سے آدم، بہرحال یہ پھر ایک الگ تفصیل ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں انسان کو اس کا رتبہ بتا رہا ہے کہ اس کا رتبہ کیا ہے، پھر اس کا مقصد حیات بتا رہا ہے، پھر اس کے دشمن سے آگاہ کر رہا ہے، اور پھر اس کو کامیابی کا راستہ بھی بتا رہا ہے. یہ تمام میں نے آپ کو موضوعات بتائے تھے. ابلیس کے بارے میں دوسری جگہ قرآن میں ہے کان من الجن، یعنی فرشتوں کو جس وقت حکم دیا جا رہا تھا تو یہ بھی اس مقام پہ موجود تھا. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس تمام واقعے کی جزیات ہماری نہ بیان ہوئی ہیں، نہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، نہ آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ اس دنیا کا معاملہ، حسیات کا معاملہ نہیں ہے، یہ عالم مادیات کا معاملہ نہیں ہے. عالم مادیات کا معاملہ پھر اس کے بعد شروع ہوگا. اہبتوا منہا، اترو یہاں سے، یعنی اس مقام سے اترو. تو ظاہر ہے کہ یہ یعنی عالم بالا، اس کو آپ جو بھی نام دے دیں، لیکن عالم بالا یعنی اس کا تعلق مادیات سے نہیں ہے. ایک وقت تھا، ایک عالم تھا، ایک دور تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہمیں یہ واقعہ بتایا ہے، اور اس سے مقصد عبرت لینا ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات میں پہلے کر دوں کہ اس واقعے سے، قرآن کے ہر حکم سے اور جتنا بھی قرآن ہے اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے، عبرت لینی ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لفظی تعویلات میں پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات جب بیان نہیں ہوتا اور ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پھر لفظی تعویلات میں یا جزیات میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ کتاب نصیحت ہے، اس سے نصیحت لینی ہے. یعنی ابلیس، یہ قرآن میں اس کے بارے میں ہے کان من الجن، یہ فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا. ابو الجن، جان، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، آگ کے شعلے سے اس کو پیدا کیا ہے. ابو الجن، ابو الآدم، ابو الانسان آدم تھا، اور یہ جو تھا یہ ابو الجن تھا. جو بھی تھا لیکن تعلق اس کا جنات میں سے تھا. اب جنات اور انسان دونوں جو ہیں یعنی ثقلین میں آتے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ مجبور مخلوق ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ. ان کو تو یعنی اطاعت کرنی ہی کرنی تھی حکم کی، لیکن یہ چونکہ اس پہ اطاعت لازم نہیں تھی تو اس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، شیطان نے. اب اس میں نصیحت یہ ہے کہ جو بھی تکبر کا راستہ اختیار کرے گا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وہ ذلیل الخوار ہوگا. ان آیات میں یہ معلوم ہوتا ہے. انک من الصاغرین، تو در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. آیت نمبر 13 میں ہم نے پڑھا ہے نا سامنے کرام، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. تو اس لوگوں میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. اور یہ صاغرین آج کل ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے. دیکھیں وقتاً فوقتاً ہم نصیحت حاصل کریں گے ان تمام واقعات سے اور حالات سے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں من چاہی زندگی گزارنا، تو یہ ہم پر صادق آتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو گئے ہیں، یعنی ہم نے اپنا شمار ان لوگوں میں سے کر لیا ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. یہ ابھی آئے گا اور بھی، یعنی ذلیل اور دھتکارا ہوا جہنم میں، یصلاھا مذموما مدحورا. یعنی انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جس نے عاجلہ طلب کی
دنیا، میں اس کو دے دوں گا دنیا جتنی میں چاہوں گا اور جس کو چاہوں گا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس میں داخل ہوگا ذلیل اور دھتکارا ہوا۔ اب دیکھیں یہاں نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے، اور قرآن تو کتاب نصیحت ہے، یہ کوئی تاریخ کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو ایک ایک واقعے کی ایک ایک پل پل کی آپ کو خبر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان فرمائے، جو بھی واقعات ہیں اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے نہیں بنے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، مصر جا رہے تھے، اپنے وطن جا رہے تھے، بیوی بچے پاس تھے۔ قرآن میں ہے کہ سردی کا موسم تھا، رات تھی اور راستہ بھٹک گئے تھے، سردی کا موسم تھا، تو دور سے انہوں نے آگ دیکھی، قریب گئے تو وہاں رب نے ان کو پیغمبری عطا فرما دی، وہ الگ تفصیل ہے اس کی، اور پھر کہا، حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ اب وہ بیوی بچوں کا کیا ہوا، اور وہ ساری تفصیل موجود نہیں ہے قرآن میں۔ تو مقصد تو تفصیلات بیان کرنا نہیں ہے ایک واقعے کی، تھوڑا سا ذہن اپنا بدلیں سامنے کرام۔ قرآن میں تو یعنی آپ دیکھ لیں کتابوں میں، جو تفسیر کی کتابوں میں ہے، تو وہ آپ کو ایسے واقعات میں الجھائیں گے کہ اس کا معلوم کرنا کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شیطانی کے، یہ آدم اور شیطان کے جو قصہ ہے، اس میں ایسی تفصیلات لوگوں نے بنی اسرائیل کی کتابوں سے نکال کے بیان کی ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے، اب دیکھیں میں جو آپ کو نقطہ بیان کر رہا ہوں، تو یعنی فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ کسی نے بھی، اب اس کا نصیحت کیا ہے؟ اب یہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کیے، لیکن اگر کوئی اپنے مقام سے گر جائے، انسان کا مقام ہے بندگی، یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارا مقام ہے بندگی کا۔ انسان بندہ بن گیا تو یہ اپنے کمال کو پہنچ جائے گا، یعنی ہم نے اگر بندگی میں وقت گزارا اور زندگی بندگی میں صرف کی، تو ہم احسن تقویم کے مصداق ہم بالکل یعنی بہت اچھے مرتبے پر اللہ تعالی ہمیں پہنچا دے گا۔ لیکن اگر ہم نے راہ بندگی سے انحراف کیا، منچاہی زندگی گزارنے لگے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو یہ جو شیطان کا حال ہوا وہ ہمارا بھی ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، نوٹ کر لیں اسے۔ دوبارہ میں یہ الفاظ کہتا ہوں، اگر آپ نے نوٹ کرنے ہیں، آپ کے آسانی کے لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جس نے، جو بھی شیطان کے راستے پر چلا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کی یا کرنا چاہی، تو پھر اس کا حال شیطان کا سا ہوگا، اس کا انجام شیطان کے ساتھ ہوگا۔ یہ بس چھوٹی سی بات ہے، نوٹ کر لیں۔ اور یہاں بھی ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر ہم نے مقامات، بلند درجات پانے ہیں، تو ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں منچاہی زندگی گزاری، تو ہم چلے جائیں گے اسفل السافلین، اور ہم ذلیل ہو جائیں گے اور خوار ہو جائیں گے اور دھتکارے ہوئے ہو جائیں گے۔ مذموما مدحورا، میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ تو بہرحال جو اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ کس چیز نے تجھے روکا سجدے سے؟ حکم سجدہ تھا، تو نے سجدہ کرنا تھا، کیوں نہ کیا جب میں نے تم کو حکم دیا؟ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، اب شیطان نے جو ہے کیا کہا؟ شیطان نے اپنی عقل استعمال کی، حکم کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کی۔ آج جو ہے یعنی قربانی کا آپ مسئلہ لے لیں، چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے آج بھی، اور ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی ایک ہی دن اتنی زیادہ قربانیاں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسپتال بنا لیں، اسکول بنا لیں، اور ایسا فنڈ بنا لیں، اس میں آپ پیسے لگا دیں۔ اب یہ حکم کے مقابلے میں جو بھی یہ ذہنی
اپج کا مظاہرہ کر رہے ہیں، گندی اپج کا، حکم کے مقابلے میں اپنی عقل۔ اب آج جو ہے ذی الحجہ 2 یا 3 ذی الحجہ ہے آج، ایک 5-6 دن بعد جو ہے عید ہوگی۔ تو اب یہ میں سن رہا ہوں آج کتابوں میں کہ ایسے کلپ آ رہے ہیں اور ایسے دانشور ہیں جو نام نہاد دانشور ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کر دیا ہے، تو وہ بھی تعویلات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک بحث ہے، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، گوشت ادھر ہو جاتا ہے ادھر ہو جاتا ہے، اپنی عقلی تعویلات۔ دیکھیں حکم، ایک بات اس میں نقطہ نوٹ کر لیں کہ سمعنا و اطعنا یہ مسلمان کی خاصیت ہے، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ لیکن اگر اس روش سے آپ یعنی اس روش کو نہ اپنایا تو پھر آپ ذلیل الخوار ہوں گے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ آج دیکھ لیں ہمارا تو ایمان ہے نہیں۔ اول تو میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے نہ تو ایمان قبول کیا ہے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن یعنی زبان سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا، نہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم تو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں سیدھے سیدھے۔ حکم سجدہ ہوا، اس نے اپنی ذہنی اختراع سے سوچا، اپنے ذہن سے سوچا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں۔ میری تخلیق تو بلند مادے سے ہوئی ہے، آگ سے ہوئی ہے، اور آگ ایک لطیف شے ہے، اور اس کی آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور مٹی کا درجہ کم ہے۔ تو یہ ذہن انہوں نے استعمال کیا۔ آج سامعین کرام برا نہ مانے، لیکن ہم لوگ اپنے ذہن سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ پوری قوم سے میری مراد مسلمان امت، کتنے لوگ ہیں؟ 1.5 ارب، یہ اپنے ذہن سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بندگی اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ اپنے ذہن سے کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم شیطان کا راستہ تو نہیں اپنا لیا ہم نے۔ بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تصدیق کر رہا ہوں کہ آج کے مسلمان نے، یہ برائے نام مسلمان ہے، در حقیقت یہ اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ اپنی مرضی میں نے کرنی، اپنی مرضی ہے۔ اور یہ مضمون اگر پھر میں اس پہ بات کروں تو طویل ہو جائے گی بات، لیکن ہم یہاں ان واقعات سے جو عبرت ہے وہ لیں گے اور آگے چلیں گے۔ تو اس میں ایک عبرت تو یہ ہمیں حاصل ہوئی کہ شیطان کا راستہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا ذہن لڑاتا ہے، اپنی عقل استعمال کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاہبط منہا۔ اب حکم کی تو نافرمانی کر دی اس نے، اور پشیمان بھی نہیں ہوا، معافی بھی نہیں مانگی، اور اس پہ اڑا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ دیکھو تم اب اس مقام سے اتر جاؤ، فاہبط منہا، یعنی وہ مقام جو میں نے تمہیں دیا تھا تو تم اس سے اتر گئے۔ دیکھیں ہم لوگ بھی یہاں اس جملے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارا مقام تو بندگی میں ہے۔ انسان کا اعلیٰ مقام جو ہے وہ بندگی میں ہے، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو ہمارا انسان تب ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو یہ مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ فاہبط منہا، اس مقام سے نیچے اترو، یہاں سے نیچے اترو۔ اب کیا، یعنی اس وقت تک تو وہ جن تھا، اللہ کی مخلوق تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کو رتبے یعنی اگر وہ قائم رہتا بندگی پر، بندگی کی روش پر،
تو وہ درجات اس کے بلند ہو جاتے، لیکن اس نے انکار کر دیا، اپنی عقل استعمال کی جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں، تو وہ مقام اپنے مقام سے نیچے گر گیا، ذلیل اور دھتکارا ہوا۔ یہاں ہے نا فخرج منہا، یہاں سے نکلو، انک من الصاغرین، تم ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ذلت تو اپنی کوئی بھی نہیں چاہتا۔ آج کے تناظر میں اگر ہم بات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں ہم سب لوگ اپنی عزت چاہتے ہیں، ذلت نہیں چاہتے۔ لیکن کیا کیجئے، وہ ایک شیطانی سوچ ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ اللہ کا حکم نہ مان کے ہمیں عزت ملے گی۔ در حقیقت معاملہ اس کے الٹ ہے۔ انسان اگر اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائے تو یہ ذلیل اور خوار ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اور یہ یعنی وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم لوگ، اے مسلمانوں، کیا تم لوگ کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، یعنی عمل کرتے ہو، اور بعض پر نہیں کرتے عمل؟ فما جزاؤ، پس کیا ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، خزی شرمندگی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہ ہے نا کہ یہ خزیون پہ میں بات کر رہا تھا، یہ آیت میں نے اسی لیے سنائی تھی، یہی پوائنٹ کے لیے کہ آپ اگر اللہ کے حکم کے سامنے، یعنی ہم مسلمان اگر اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے تو رسوائی اور ذلت ہمارا مقام ہوگا، ہم مقام ذلت پر کھڑے ہوں گے۔ آج دیکھ لیں سامعین کرام، آج کا مسلمان ہونا تو اس کو اقوام عالم کا بادشاہ ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ کا نائب ہے، مومن، لیکن اس نے اپنے آپ کو مقام ذلت پر کھڑا کر دیا ہے۔ انک من الصاغرین، یعنی ہم ذلیل اور خوار ہیں۔ آج مسلمان دنیا میں 2020 جولائی کا مہینہ ہے، 26 تاریخ ہے، تو ذلیل اور خوار ہیں ہم۔ آج کا مسلمان ذلیل اور خوار ہے، اور یہ رہے گا جب تک یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ تو بہرحال یہ اس میں عبرت ہے، یہ نصیحت ہے اس میں کہ تکبر کی روش آپ کو ذلیل اور خوار کر دے گی۔ شیطان نے بھی تکبر کی روش اختیار کی۔ اب دیکھیں تھوڑا سا اگر میں اور آپ غور کریں تکبر کے لفظ پہ، ہم تکبر کا جو معنی لیتے ہیں عام طور پہ تو وہ معنی بڑا محدود ہے۔ تکبر اصل میں کیا ہے؟ دیکھیں تکبر کا مطلب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، جو متکبرانہ چال، متکبرانہ روش۔ تو تکبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا تصور کریں، اپنے خیال کو، اپنے جو سوچ ہے آپ کی اس کو، یا اپنے آپ کو بڑا۔ اب دیکھیں ہم سب اس تکبر میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ہم اپنے خیال کو بڑا سمجھتے ہیں۔ قرآن تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ قرآن کے تو ہم فالوور نہیں ہیں، ہم اپنی خواہشات کے فالوور ہیں، اپنی عقل کے ہم تابع ہیں۔ قرآن کی تعویلات، تشریحات ہم اپنی عقل سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ مسلمان معاشرہ جو فرقوں میں بٹا ہوا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنے خیال اور اپنی عقل کے مطابق قرآن سے مطلب نکالتا ہے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، تکبر کی روش اختیار نہ کریں۔ آج کا ہر انسان متکبر ہے، متکبر بنا ہوا ہے۔ اور دیکھیں یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دینا، اس کو صحیح سمجھنا، یہ متکبرانہ روش ہے۔ دیکھیں روش ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو نہ بھی کہیں متکبر،
شیطان نے تو اس مقام پہ یہ نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یعنی اللہ کے مقابلے میں تو اس نے اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی کا قائل تھا، لیکن اس معاملے میں اس نے اپنے خیال کو ترجیح دی حکم پہ، تو وہ تکبر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فما فاہبط منہا، تم اترو اس مقام سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے مناسب نہیں تھا کہ یہاں تکبر کرتے، حکم کی تمہیں مناسب یہ تھا کہ تم تعمیل حکم کرتے، لیکن تم نے اگر تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ اب یہ ہے کہ تکبر کے بعد اس نے اپنی روش پر ڈھٹائی سے قائم رہا، معافی نہ مانگی، غلطی کا احساس نہ کیا، حکم کی خلاف ورزی بھی کی اور اس پر ڈٹا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں اسے یہ پوچھا ہے نا، تھوڑا سا اگر آپ ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں تو بہتر ہوگا کہ ما منعک، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تم کو حکم دیا؟ تو اس نے یہ کہا انا خیر منہ، یعنی اپنی تعویل پیش کی جو اس کا اپنا خیال تھا شیطان کا۔ اچھا، اب یہ تعویل تو اس نے پیش کر دی، یہاں یعنی بنتا یہ تھا، اب دیکھیں آدم سے بھی غلطی ہوگی، یعنی آگے مضمون آتا ہے کہ آدم سے بھی غلطی ہوئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو اس نے آدم نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ابھی آگے مضمون آئے گا، لیکن صرف یہاں اس مقام پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غلطی کے بعد اس کو غلطی کو تسلیم نہ کرنا، اس پر پشیمان نہ ہونا، نادم نہ ہونا، معافی نہ طلب کرنا اور غلطی پر اڑے رہنا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ سامنے کرام، اس وقت ہم سب لوگ من حیث القوم من حیث الامت ایک تو غلطی کر رہے ہیں۔ غلطی کیا ہے کہ ہم نے راہ بندگی سے انحراف کر لیا ہے۔ اب اس پر ہم دلائل بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اے لوگو اللہ کو منزل بنا کے اٹھ کھڑے ہو، نیت بدلو، اپنی استغفار کرو اور اللہ کی طرف رخ کر کے جٹ جاؤ اس کی بندگی کے لیے، لیکن ہم تو ایسا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یا یعنی یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو، لیکن ہم نے اس روش کو، اس حکم کو ہم نہیں مانتے، حکم بندگی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم نے تکبر کی روش اختیار کر لی ہے، نادم نہیں ہوتے، نادم ہونے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، اس کو یعنی ایک تو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے، پھر اس کا میاں یا وہ دونوں، یہ میں ویسے آپ کو یعنی سمجھنے کے لیے تھوڑی نچلی سطح پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم سب لوگ، اب دیکھیں رشوت کی جہاں تک بات ہے، رشوت کو لے لیں۔ رشوت ہم سب کو معلوم ہے کہ پرایا مال ناجائز طور پہ کھانا حرام ہے، لیکن ہم کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک ہم نے بندگی کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ یہ رشوت اور کرپشن کی کہانیاں تو آپ کو عام ہے سامنے کرام، دھوکہ دہی، رشوت، کرپشن، یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے۔ من حیث القوم ہم ایک کرپٹ قوم ہے، رشوت خور قوم ہے، اور حرام خور قوم ہے، تو لیکن ہم اس پر پشیمان بھی نہیں ہیں۔ 70 سال ہو گئے ہیں آپ سود لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، لیکن ہم اس پہ پشیمان نہیں ہیں، کوئی احتجاج نہیں ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں اس کے سامنے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور یہ سارے اسباق ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك
اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، انہوں نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، اس مقام سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں تکبر اختیار کرتا۔ فاخرج انک من الصاغرین، فاخرج نکل، تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔